بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان تعلم العلم یکون فرض عین وهو بقدر ما يحتاج لدینہ۔ یہاں سے ایک بہت اہم بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علوم کی کئی قسمیں ہیں حکم کے اعتبار سے۔ ایک علم وہ ہے جن کو حاصل کرنا یہ فرض عین کے درجے میں ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جس کو حاصل کرنا فرض کفایہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کو حاصل کرنا مندوب اور مستحب ہوتا ہے۔ اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو حاصل کرنا، پڑھنا، دوسرے کو سکھانا حرام ہوا کرتے ہیں، اور کچھ مکروہ قسم کے علوم بھی ہے۔ یہاں سے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وعلم ان تعلم العلم، جان لیجئے کہ علم کو حاصل کرنا، یہاں علم وہ حاصل بالمصدر کے معنی میں ہے، وہ مصدر کے معنی میں نہیں ہے۔ یکون فرض عین، کبھی یہ فرض عین ہوا کرتا ہے، علم کا حصول، علم حاصل کرنا کبھی فرض عین ہوا کرتا ہے۔ وبقدر ما يحتاج لدینہ، اور یہ وہ علم ہے جو اس کے دین کے لیے ضرورت ہے، یعنی دین کے اوپر عمل کرنا اس علم کے بغیر جب نہ ہو سکتا ہو تو اتنا علم حاصل کر دینا یہ فرض عین ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ ہے، صفات باری تعالیٰ کا، اور اس طرح جو ہے عقائد سے متعلق جو علوم ہے وہ اول درجے پر فرض ہیں، اور اس کے بعد پھر عمل سے متعلق وضو ہے، نماز ہے، اور روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ فرض عین ہے، اس لیے کہ ان سب کا تعلق عمل کے ساتھ ہیں، اور ہر ایک شخص کی ذاتی ذمہ داری ہے، کسی ایک کی ادائیگی سے دوسرے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اسی کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض وہ حکم خداوندی ہے جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور جس کا انکار کرنا کفر ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں، ایک فرض عین اور دوسرے قسم فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ ہے جو ہر شخص کی الگ الگ ذمہ داری ہے، ہر شخص سے وہ مطلوب ہوتا ہے بذات خود، اور کفایہ وہ ہوتا ہے جو اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، ایک فرد سے وہ مطلوب نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے سے، پوری امت سے، پوری اجتماعیت سے وہ مطلوب ہوتا ہے۔ لہذا اگر اجتماع میں، سماج میں، معاشرے میں کچھ افراد بھی اس کو ادا کر دیں تو جو مطالبہ ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے حکم کو کفایہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتلا رہے وعلم ان تعلم العلم یکون فرض عین، کہ علم حاصل کرنا کبھی فرض عین ہوا کرتا ہے، وہ بقدر ما یحتاج لدینہ، یہ وہ علم ہے کہ جس کے طرف انسان محتاج ہوتا ہے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جس علم کی طرف انسان دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے 5 ارکان اسلام ہے، یعنی توحید باری تعالیٰ، اور اس طرح رسالت، اور اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور ساتھ ساتھ فرض عین علوم میں سے علم الاخلاص بھی ہے۔ اور علم الاخلاص اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اخلاص ہی کے اوپر عمل کا دار و مدار ہوا کرتا ہے، کہ اس کے اوپر ثواب ملے یا نہ ملے، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، خلوص دل کے ساتھ۔ اس طرح حلال و حرام اور علم الریا، اس کا سیکھنا اور اس کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لأن العابد محروم من ثواب عمله بالریا، اس لیے کہ عابد، عبادت کرنے والا آدمی اپنے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بالریا، ریا اور دکھلاوے کی وجہ سے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، دیگر نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر
دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو اس کو اپنے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو حصول ثواب کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ انسان ریا کو پہچانے، ریاکاری کو پہچانے، دکھلاوے کو پہچانے کہ کون سی چیز دکھلاوے کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی چیز دکھلاوے کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں ابھی اس وقت نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، لہذا اب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یا کوئی دوسرا نیک عمل کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دکھلاوے میں آ جائے اور لوگ اس کو مجھے ریاکار سمجھے۔ تو اس قسم کی یہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ریاکاری سمجھی اور نیک عمل سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے اکابر میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے نیک اعمال کی عادت بن جائے اور آپ یہ بھی ساتھ ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے ریاکار سمجھیں، تو اس کہنے کی وجہ سے کہ لوگ مجھے ریاکار سمجھیں گے، دکھلاوے والا سمجھیں گے، عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ عمل کریں، فی الحال اگر اس کے اندر کچھ کمی بھی ہے، رفتہ رفتہ وہ عادت بن جائے گی اور عادت کے بعد پھر وہ آپ کے لیے خالص عبادت بن جائے گی۔ لہذا اب یہ باریک فرق ہوا کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو جاننا یہ لازمی ہوا کرتا ہے۔ وعلم الحسد والعجب، حسد ایک بہت بری قسم کی بیماری ہے کہ دوسرے کو ترقی پر دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، اس کے صحت برداشت نہیں، اس کا مقام و مرتبہ برداشت نہیں، اس کو حسن و سیرت بھی برداشت نہیں، اس کے مال و دولت بھی برداشت نہیں، یہ حسد ہے۔ اور یہ اس سے آپ نے آپ کو بچانا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے حسد سے متعلق علم کو فرض عین کا درجہ حاصل۔ عجب خود پسندی، ایک انسان اتنا خوددار بن جائے اور اتنا خود پسند بن جائے کہ دوسرے کو وہ درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتا اور سب کچھ جو ہے اپنی طرف ہر چیز میں اشارہ کرتا ہے، تو یہ خود پسندی ہے اور یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے آپ نے آپ کو بچانا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اس کے بھی مختلف قسم کی قسمیں انواع ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا رہنا پڑتا ہے کہ جو ظاہر طور پر خود پسندی سمجھی جاتی ہے، عجب سمجھا جاتا ہے، تکبر سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تکبر نہیں ہوتا، وقت کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ اب یہ چیزیں انسان کے لیے جاننا اور سمجھنا لازمی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علم الحسد اور علم العجب یہ سیکھنا اس لیے لازمی ہے کہ اذہما یاکلان عمل کما تاکل النار الحطب، یہ دونوں چیزیں عمل کے ثواب کو اس طرح کھا جاتے ہیں، عمل کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے کہ آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی یہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور بعض حدیث میں جس کے ساتھ حسد کیا، بغض کیا، اعمال اٹھا کر ان کو دے دیے جائیں گے اور انسان بے عمل ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ اس سے بھی آپ نے آپ کو بچانا انتہائی لازمی ہے۔ لہذا اس سے متعلق جو علم ہوا کرتا ہے اس علم کا حصول فرض عین کے درجے میں ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے مطالعے پر نظر رکھی، کوئی آیا تو بھی اچھا کیا، نہیں آیا تو کبھی نہیں سوچا کہ کیوں نہیں آیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایتیں ہوتی ہے کہ فلاں نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، فلاں سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ بھائی آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کو کوئی سلام کرے یا نہ کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، آپ کہیں جائے لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہ کھڑے ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا عجب ہے، عجب بھی ہے، تکبر بھی ہے اور بغض اور حسد بھی ہے۔ مجھے اکثر و بیشتر محفلوں میں جاتا ہوں، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کسی نے مجھ سے سلام کیا اور کسی نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ میں سوچتا ہی نہیں ہوں، کسی نے کیا تب بھی اس نے اچھا کیا، جس نے نہیں کیا کوئی عذر ہوتا ہوگا، ہمارا اس کے بارے میں کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک تبلیغی سے ملاقات ہوئی وہاں اجتماع گراؤنڈ میں، مجھ سے کہنے لگے تمہارے مدرسے والے سلام نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھے، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدا بالسلام برئ من الکبر، جو سلام میں آغاز کر دیتا ہے
تو وہ کبر سے تکبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں سنت واحد ایک مقام ایسا ہے جس میں سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، اور وہ ہے سلام، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہاں پر سنت پر عمل کرنا یعنی سلام کا آغاز کرنا یہ اس واجب سے ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ سلام کا آغاز کر دیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ میرے امتحان لیتا رہے کہ میں سلام کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ بھائی آپ میرے امتحان لے رہے کہ آپ سلام نہیں کر رہے، دیکھتا ہوں کہ مفتی صاحب سلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، دیکھتا ہوں کہ مدرسے کے طلبہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بھائی تمہیں اس امتحان لینے کا حق کس نے دیا ہے؟ آپ سلام کریں، جواب آپ کو ملے گا، نہ ملے تو وہ ٹھیک ہے، پھر کہہ سکتے ہیں، آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھے شکایت کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ شاید کوئی عذر ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ نہیں سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان بہت غموم میں، خیالات میں، افکار میں بہت ہی مستغرق ہوتا ہے اور دوسرے کی بات نہیں سن رہا ہوتا، تو یہ عذر بیان کر لو، یہ عذر اس کے لیے پیش کر لو بنسبت اس کے کہ آپ اس کو مورد الزام ٹھہرائے، کسی نے سلام سنا اور پھر مجھے سلام نہیں کیا، سلام کا مجھے جواب نہیں دیا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کو نکارتی نہیں ہے، انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی ہے۔ اس لیے علماء بن جاؤ، اساتذہ بن جاؤ، گونگے بہرے بن جاؤ دوسرے کے حق میں، اور اپنے کاموں سے کام رکھو، بر وقت آؤ بر وقت جاؤ، باقی کوئی آتا ہے جاتا ہے، پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا، قابل ہے ناقابل ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی سروکار نہیں، سمجھ گئے؟ تو علم الحسد اور علم العجب یہ دونوں سیکھنا لازمی ہے، ان کے درجات کو سیکھنا لازمی ہے۔ وعلم البيع والشراء والنکاح والطلاق لمن اراد الدخول في هذه الاشیاء، اس طرح جو لوگ تاجر بننا چاہتے ہیں، بیع و شراء کرنا چاہتے ہیں، بازاروں مارکیٹوں میں جا کے وہاں سودا کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے پہلے ان کو بیع و شراء کے سے متعلق شرعی علم بھی حاصل ہو جانا چاہیے کہ میں فلاں چیز خریدتا ہوں، میرے لیے خریدنا جائز ہے یا نہیں، لینا جائز ہے یا نہیں، اور پھر اس طرح باؤتاؤ کرتا ہوں، ایجاب و قبول کی یہ صورتیں اپناتا ہوں، یہ صورتیں جائز ہے کہ نہیں، ان سے بے منعقد ہوگی کہ نہیں، یہ چیزیں اس طرح جو شخص جس شعبے سے متعلق ہے اس شعبے کے متعلق اس کے لیے علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تاجر ہے تو اس کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا لازمی ہے، ڈاکٹر ہے طبیب ہے تو اس کے لیے ڈاکٹری اور طب سے متعلق جو احکام ہے وہ سیکھنا لازمی اور اس کے اوپر فرض عین ہے۔ اس طرح جس کسی بھی پیشے سے کوئی شخص منسلک ہے، درس و تدریس سے آپ منسلک ہے تو درس و تدریس کے جو فرائض ہیں، جو احکام ہے وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ مزدور ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کے حوالے سے جو شرعی احکام ہے وہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو مدارس میں اساتذہ ہوتے ہیں یہ ملازمین ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مزدور کے درجے میں، ملازمین کے درجے میں ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ جو وقت طے ہوتا ہے اس وقت کے مطابق آنا جانا ان کے اوپر فرض عین ہوتا ہے، اور ان کے لازمی اور فریضہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر ٹائمنگ میں اوقات ان کے لیے متعین نہ ہو، صرف پیریڈ متعین ہو تو پھر ٹھیک ہے، پیریڈ کے لیے آئے اور جائے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے اجرت لینا درست اور جائز ہوگا۔ لیکن جس شخص کا وقت ادارے کے اندر مقرر ہے کہ آپ صبح اتنے وقت پر آئیں گے اور دوپہر کو اتنے وقت پر جائیں گے، اب اس سے ہٹ کر اس سے پہلے جانا یہ اپنے اس عمل کے اندر خیانت کرنا ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے، آپ کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک ادارے میں آپ استاد بن کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی حیثیت ملازم کی ہوتی ہے۔ وہ ادارے والے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، شیخ الحدیث سمجھتے ہیں، بڑے شخص سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ ادارے والے کے اوپر ہے، لیکن آپ کو اپنی حالت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ بھئی میں ایک ملازم ہوں اور میرا کام فقط یہ ہے، باقی کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اگر ہم اپنی روٹین کو بہتر کر لیں اور ان چیزوں کے اوپر سوچیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور ہمیں بہت سارے لوگوں سے کوئی شکایت بھی پیدا نہیں ہوگی۔
بہرحال کہہ رہے وبقدر ما یحتاج لدین، جو چیز دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس کو حاصل کرنا یہ فرض عین کے درجے میں۔ اس میں سب سے بڑی چیز ابن عابدین فرماتے ہیں کہ وہ الفاظ مکفرہ ہے اور محرمہ ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کفریہ الفاظ ہیں اور ہم ان الفاظ کو بولتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو حالانکہ وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کفر کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ طلاق کی کنائی الفاظ ہیں، سمجھ گئے، مختلف حالات کے اندر بول دیے جائیں تو ان سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ بھی جاننا لازمی ہے، فرض عین کے درجے میں ہے، تاکہ ان الفاظ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔